ہم نے اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے چلنا ہے تو ہماری زندگی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے کہ بعض گنتی کے ایک دو دن باقی ہیں جو غفلت اور سستی پہلے ہو گئی، ہم اس سے توبہ بجا لاتے ہوئے ان چند دنوں کو 27 28 29 ہو سکتا ہے 30 کا بھی ہو، تو ان میں پوری توجہ کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضر باش لے کر رمضان المبارک کے جو چند دن باقی ہے ان کے فیض و برکات حاصل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ یقینی طور پر اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے۔ حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات کو اور حضرت سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ارشاد فرمایا کہ عہدنا ہم نے عہد لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ہم نے عہد لیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ کس بات کا پختہ وعدہ اور عہد لیا تھا اللہ پاک نے؟ انتظرا کہ اے میرے دونوں قریب پیارے محبوب نبیوں اور رسولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اللہ کے سچے رسول صاحب ملت صاحب شریعت صاحب صحف تسلیمات سیدنا ابراہیم بن طارق علیہ السلام اللہ کے سبھی برحق نبی اور رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے محبوب علیہ السلام کے جد اعلیٰ ان دونوں قریب ہستیوں کو بیک وقت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انتظرا بیتیا کہ میرے اس گھر کو مسجد حرام شریف کو بیت اللہ الحرام کو مکہ مکرمہ میں تم دونوں باپ اور بیٹا میری قریب ہستیوں نے ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھنا ہے۔ تہرا باب تقریر سے تسلیہ مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اور باب تقریر میں تعدیت کے ساتھ تدریج کا خاصہ موجود ہوا کرتا ہے۔ ایک دو مرتبہ نہیں انتظرا اے میرے پیارے خلیل پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جتنی آپ کو دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے، پیارے اسماعیل علیہ السلام جتنی آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، انتظرا مسلسل کنٹینیوسلی اس معاملے میں ناغا نہیں ہونا چاہیے، وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دونوں قریب ہستیوں نے میرے اس گھر کو ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھنا ہے۔ کن لوگوں کے لیے طیب و طاہر پاک اور صاف کر کے رکھنا ہے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے۔ آگے فرمایا والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ والرکع السجود اور رکوع و سجود چونکہ نماز کا جزء اعظم ہے اور عربی زبان میں کتنی جگہ پر جز بول کر کل مراد ہوتا ہے، کل بول کر جز مراد ہوتا ہے، تو یہاں رکوع اور سجدے کا ذکر کر کے پوری کی پوری نماز مراد لی ہے۔ جز کا اطلاق کل کے اوپر کیا ہے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی میرے اس گھر کو تم تمام ہستیوں نے ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھنا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور مبارک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے بھی کم از کم 3000 سے لے کر کتابوں کے مطابق 3000 سے لے کر 3500 سال پہلے کا دور مبارک ہے۔ پتہ چلا جیسے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد مقدسہ سے 3500 سال پہلے تقریباً نماز بھی موجود تھی، طواف کعبہ بھی موجود تھا، والعاکفین بتا رہا ہے اعتکاف بھی ہمارے کریم آقا کی آمد سے بھی 3500 سال پہلے موجود ہے۔ اس لیے یہ جو اہل تشیع کی کئی جماعتیں دیکھی ہے جیسے وہ تراویح کا انکار کرتے تھے اور اس سال تو انہوں نے ایسا ہجوم مچایا سوشل میڈیا کے اوپر اور کتنے سارے غیر مقلدین کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ جناب تراویح جیسی تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں، ابھی اللہ پاک کی عبادت سے لوگوں کو روکتے ہو، خیر سے لوگوں کو۔ اللہ پاک نے محبوب کے دشمنوں کی جو باقی علامتیں بتائی ہیں ان میں قرآن میں ایک علامت یہ بھی ہے مناع بالخیر کہ
یہ تواتر کے ساتھ تراویح کا عمل آ رہا ہے. جو عمل تواتر کے ساتھ موجود ہو وہ بخاری مسلم کی احادیث پر بھی بھاری ہوا کرتا ہے. لیکن اب کریں کیا؟ رونا اس بات کا ہے کہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. تواتر سے بڑی دلیل کوئی مجھے کائنات میں آپ دکھا دے. تواتر سے بڑی ثبوت کی دلیل تواتر کے ساتھ تراویح پڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک سے پھر آپ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، سیرت طیبہ کی کتابیں، سب میں محبوب کا تراویح پڑھنا، محبوب کا تراویح پڑھانا، تراویح کی عظمت بیان کرنا، فضائل و مناقب بیان کرنا، یہ ساری چیزیں تواتر کے ساتھ ہیں. لیکن جیسے جیسے محبوب کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ سے دور آگے دوری کا شکار ہو رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے، فتنے کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ چند ہی باتیں مسلمانوں کے پاس رہ گئی ہیں، ان کو بھی متنازع بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے تو بیعت برکت کا بھی اظہار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کسی لجپال کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دو، کیونکہ فتنے رات دن آ رہے ہیں. اگر کسی قریب میرے حضور کی سیاہ لجپال غریب نواز جیسی ہستیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے تو جتنے فتنے آئے، وہ عقائد کے فتنے، وہ اعمال کے فطرے، مال و دولت اور دنیا داری کے فطرے، وہ سیاست و معیشت اور معاشرت کے فطرے، سماج کے فطرے، شیطان نے اپنے لشکر ہر طرف پھیلا دیے ہیں میرے دوستوں. لیکن اگر قریبوں کے ساتھ نسبت موجود ہوگی نا، یہ فطرے آ کر گزر جائیں گے، ہمارا ایمان ہمارا محفوظ ہوگا. سیدنا شاہ سلیمان توسیفی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے
مدینہ طیبہ اور عالم برزخ سے خود بنفس نفیس تشریف لا کر بتا رہا ہوں کہ جہاں عالم اسباب میں نے ان قریب ہستیوں کے ذریعے اپنا فیض عطا کیا ہے، آج براہ راست بغیر واسطے کے فیض دینے کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اس کریم ہستی کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ سجادہ بھی آباد، یہ مرکز بھی آباد، کیونکہ جو پتنگیں خود اڑتی ہیں وہ کاٹی جاتی ہے، اور جن کو سائنوں نے اڑایا ہوتا ہے حضور کی سیال لجپال غریب نواز قدس سر العزیز کا آستان عظمت نشان اور آستان علی نشان یہ کسی اور نے نہیں، یہ خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے قائم کیا۔ الحمدللہ جس پر براہ راست محبوب علیہ السلام کا فیضان اور محبوب علیہ السلام کا فیضان حضور مولا مرتضیٰ سے لے کر حضور پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بے واسطہ بھی محبوب کا فیض، بے واسطہ بھی محبوب علیہ السلام کا فیض، تو ہماری خوش قسمتی ہے چشتی سیالوی تمام کے تمام پیر بھائیوں کی۔ اس لیے ہم بھی دیکھتے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، انہیں مانا انہیں جانا رکھا غیر سے کہا۔ ہم نے جب اپنا ہاتھ اس کریم کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو ہمارے دین و دنیا کے بارش یہ بھی ہے، جدھر حضور دین سیال کا راستہ ہے ہم غلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خواب میں جن کو زیارت ہوتی ہے نا، وہ برحق محبوب علیہ السلام کی ہی زیارت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد 1035 کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل في صورتی فإن الشیطان لا يتخیر بی فإن الشیطان لا يتمثل في صورتی۔ تینوں اسناد کے ساتھ الفاظ کی جگہ در موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس میرے خوش قسمت امتی مرد و عورت نے من رآنی فی المنام خواب میں میرا دیدار کیا فقد رآنی اس نے یقینی طور پر میرا ہی دیدار کیا، کیونکہ شیطان چاہے جتنی کوشش کر لے فرمایا کبھی بھی میری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی صورت طیبہ صورت زیبا اختیار کر سکے۔ اس لیے فرمایا جو خواب میں میرا دیدار کر رہا ہے فقط رآنی یقینی طور پر میرا ہی دیدار کر رہا ہے۔